اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبارین ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات نعرہ تکبیر ایسے نہیں احباب زیادہ ہیں تمام حضرات مل کر جب جمع ہو کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کر جب زبان کل ایمان کا دی نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان آل محمد پہ لعنت بلند صلوات اجازت ہے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلے تمام حمد ہے اس خالقی لم یزل ولا یزال کے واسطے کہ جس نے جسموں میں موجود دوڑتے ہوئے لہو میں باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ محبت علی کو رواں رکھا ہے، اور یہ اسی بی بی کی نالین کے تصدق ہے جناب کہ اس کاتب تقدیر نے ہمارے ضمیر غدیر کی مٹی میں خمیر کر کے محبت علی کا اسیر کر دیا ہے، اور درود و سلام ہو پر فرزند مصطفیٰ جگر گوشہ بطول محمد کا نور نظر فاطمہ کا لخت جگر سالار قافلہ عشق توحید اہل عشق کے دلوں کا کعبہ قبلہ دو عالم درود و سلام ہو اس حسین پر کہ جو نوک سینہ کا خطیب ہے، زخمی اسلام کا طبیب ہے، مقتل کو مکتب میں تبدیل کرنے والا میرا پیر شبیر ہے، اور لعنت ہو ان پر کہ جو روز اول سے ہی لعنت کے حقدار ہیں۔ ہم اس اللہ کا، اس خالق کا، اس مالک کا، اس رحمان کا، اس رحیم کا، اس کریم کا، اس شکور کا جتنا شکر ادا کریں، حضرت آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری بندے کی آخری ہچکی تک اگر انسان اپنا سر سجدے میں رکھ کر شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ کی تسبیح کرتا رہے، اور انسان اس اللہ کا اتنا شکر ادا کرے کہ انسان کا گوشت بھی گل سڑ جائے، انسان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں، لیکن انسان اس اللہ کا اس بات پر شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس اللہ نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ اتنا اس اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اس اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے ہمیں جھکنے کے لیے ایک ایسا در عطا کیا جو در علم کا در ہے، جو در علم کا در ہے، جو در فصاحت کا در ہے، جو در بلاغت کا در ہے، اور یہ در کوئی عام در نہیں، یہ در لا ریب ہے، یہ در بے عیب ہے، یہ در نور ہے، یہ در قندیل ہے، یہ در عزت ہے، یہ در طہارت ہے، یہ کوئی عام در نہیں، یہ در سیدہ کا در ہے، یہ در طیبہ کا در ہے، یہ در قادھہ کا در ہے، یہ در راضیہ کا در ہے، یہ در مرضیہ کا در ہے، اور یہ بطول عذرا کا در ہے، اور اگر کوئی اس در پر جھک جائے تو انسان کو دو چیزیں ملتی ہیں، شاہ علی کی ولا ملتی ہے یا حسین کی عزا مل جاتی ہے۔ اور
کوشش کرنی ہے جب تک مجلس اعضاء جاری ہے تو کوشش کیا کریں اپنی زبانوں کو بھی عبادت میں شامل کر لیں، اور یہ نہ شرمائیں کہ کوئی بندہ کیا کہے گا، کیونکہ مجلس حسین میں بولا کرو، میرے مولا کا فرمان ہے، مولا فرماتے بولو تاکہ پہچانے جاؤ، مجلس حسین میں بولا کرو تاکہ تمہارے شجرے پہچانے جائیں، کہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، ذکر علی میں بولے، ذکر علی میں بولنے کے لیے بھائی جان دو چیزیں ہونی چاہیے، ماں ایک ہونی چاہیے اور باپ ایک ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری، قرآن مجید کی آیت مجیدہ جس میں وہ خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ترجمہ کرو، کچھ بندے حیران ہیں پریشان ہیں، قبلہ نے ترجمہ کر دیا پھر بھی ترجمہ، اللہ قرآن میں کہنا یہ چاہتا ہے اے علی والو، جو بندے ابھی بھی حیران ہیں بابا جی یاد رکھنا ایمان والا ہوتا ہی وہی ہے جو کل ایمان کا ماننے والا ہوا کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو اول الامر کی۔ دیکھیں اللہ نے اپنا بھی نام لیا، رسول کا بھی نام لیا، لیکن اللہ نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ اول الامر کون ہے۔ پارے لہا اپنا بھی نام لیا، رسول اللہ کے بھی بتایا، ہمیں یہ بھی بتا دے کہ اول الامر کون ہے۔ آواز جتنی آواز توحید ہے خاموش ہونے جاتی، تاریخ میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو دن دہاڑے کھجوریں چوری کرنے کی عادی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو قرآن سے نام لی، اپنا نام لیا، رسول کا بتایا، یہ نہیں بتایا اول الامر کون ہے، لیکن اطاعت جیسی اللہ کی ویسی رسول کی، جیسی رسول کی ویسی اول الامر کی۔ اللہ کی اطاعت تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، رسول کی اطاعت اس لیے کرنی ہے کیونکہ وہ حکم دے رہا ہے، اور جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اول الامر کی۔ تو پھر بابا جی اول الامر بھی وہ ہونے چاہیے جو بالکل رسول جیسے ہو۔ بابا جی جب میں نے تاریخ کے آئینے کو الٹ کر دیکھا، تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھا تو مجھے 12 چہرے ایسے نظر آئے ہیں کہ جن کا اٹھنا بھی رسول جیسا تھا، جن کا بیٹھنا بھی رسول جیسا تھا، جن کا چلنا بھی رسول جیسا تھا، جن کی رفتار بھی رسول جیسی تھی، جن کی گفتار بھی رسول جیسی تھی، جن کا علم بھی رسول جیسا تھا، جن کا علم بھی رسول جیسا تھا، جن کی شجاعت بھی رسول جیسی تھی، جن کی بلاغت بھی رسول جیسی تھی، جن کی فصاحت بھی رسول جیسی تھی۔ ارے بابا اگر یہ 12 رسول جیسے نہ ہوتے، ان میں سے علی کو دیکھ لو، کافر ساری رات بستر کے گرد چکر ہی لگاتے رہ گئے، لیکن کافروں کو پتہ نہ چل سکا بستر کے اندر نبی سوئے ہے یا علی سوئے ہے۔ بستر کے اندر نبی سوئے ہیں، شالی سوئے ہیں، اور ساری زندگی جیسے میرے مولا اس رات سوئے، ساری زندگی۔ اور جب اللہ کے رسول جانے لگے نا کہ جائلی تم نے آج میرے بستر پر سونا ہے، کیوں یا رسول اللہ؟ کیونکہ خطرہ ہے۔ اب میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے یہاں سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جی جائے گی۔ جیسے ہی میرے مولا سونے لگے نا کہ جائلی تم نے اپنے بستر پر نہیں میرے بستر میں سونا ہے۔ اب جیسے ہی علی مرتضیٰ لیٹنے لگے نا اس وقت اللہ کے رسول نے کہا یا علی تم بن کر نہیں سونا، تم
تم نے ہم بن کر سونا ہے۔ یا رسول اللہ کہ ہم تم کیسے بنا جائے گا؟ کہ تم سے ہم نہ بنا جائے گا، ہم تم کو ہم بناتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اپنا امامہ اتارا، علی کے سر پہ رکھا، اپنی عبا اتاری، علی کو اڑا دی۔ یا رسول اللہ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں ہم بنا رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ ہم بن گئے؟ کہا یہ ہم نہیں بنے بلکہ ہم کی شبیہ بن گئے۔ صاحب کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ میں آ گیا یہ شبیہ بنانا بدعت دین نہیں، سنت رسول ہوا کرتی ہے۔ کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں اپنی شبیہ بنا رہی ہے۔ دیکھیں جب اللہ کے رسول نے علی کو لٹایا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے وہاں ہجرت کی۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی بندے میں ایک خاص صفت ہو نا تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں وہ بندہ نہیں، ایسی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی دو ایسی صفات ہیں جس کا کافر بھی اعتراف کرتے تھے۔ پہلی صفت اللہ کے رسول کا چہرہ بہت روشن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی اندھیرے کا انتظام کر لیا تھا، روشن تھا۔ اور حتیٰ کہ ام المومنین سے روایت ہے، وہ کہتی ہے جو سوئی مجھے دن کے اجالے میں نہیں ملتی تھی نا، مجھے رات کو اس وقت مل جاتی تھی کہ جب اللہ کے رسول آیا کرتے تھے۔ دوسری صفت اللہ کے رسول میں یہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول کے جسم میں اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جہاں جہاں سے اللہ کے نبی گزر جایا کرتے تھے کئی کئی روز تک وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو پھر مسلمانوں کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی جگہ پر علی کو لٹایا اور کافروں کو پتہ نہ چل سکا تو یہ بات ماننی پڑے گی خوشبو بھی رسول جیسی تھی، نور بھی رسول جیسا تھا۔ خوشبو بھی رسول جیسی، نور بھی رسول جیسا، جیسا علم رسول کا ویسا علم وارث رسول کا، جو کمال رسول کا وہی کمال وارث رسول کا۔ بابا جو بندے اب بھی پریشان ہیں، میں اپنی نہیں اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں، فقط ذات نہیں چہرے میں ہی اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کی صفات رکھی۔ جو بندے اب بھی حیران ہیں پریشان ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في خلته والى موسى في هیبته والى عیسی في زہده والى محمد في کماله وجماله فلينظر الى وجه علی بن ابی طالب۔ جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، محمد کمال و جمال دیکھنا ہو، فلينظر الى وجه علی بن ابی طالب۔ اس چاہیے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اس نے آدم کا علم دیکھ لیا، نوح کا علم دیکھ لیا، ابراہیم کی خلت دیکھ لی، موسیٰ کی ہیبت دیکھ لی، عیسیٰ کا ظہور دیکھ لیا، محمد کمال و جمال دیکھ لیا۔ تو پھر نور علی زیدی کو منبر حسینی پر بیٹھ کر اعلان بباگے تو ہول کے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، علی کا چہرہ فضیلتوں کا وہ کعبہ ہے کہ جس کے گرد صفات انبیاء تمام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نعرہ حیدری، کہ علی کا چہرہ فضیلتوں کا وہ کعبہ، فضیلتوں کا نہیں خود کعبہ۔ اچھا چلے میری بات سنو، کچھ بندے حیران ہیں پریشان۔ جب بھی تشبیہ جاتی نا تو ایک چیز کی جہت کی وجہ سے تشبیہ دیتی ہے۔ یہ میں تشبیہ نہیں دے رہا، اللہ کے رسول نے دی۔ فرمائے شاہ علی مثلک فی ہذہ الامہ کمثل الکعبہ، علی تیری مثال اس امت میں ایسے ہے
جیسے کعبہ ہے. حدیث یہاں کی فرمایا نصب اللہ للناس علما، اللہ نے کعبہ کو پہچان کا مرکز بنایا ہے. اچھا اس حدیث میں لفظ ہے علم. علم کا معنی ہوتا ہے پہچان. یہ آپ سب نے اپنے گھروں پہ مولا عباس کا علم لگایا نا، جن کے گھروں میں وہ بندہ خاموش نہیں بیٹھے گا، لگایا نا. کیوں لگایا؟ تاکہ پتہ چلے یہ حسینی کا گھر ہے، یزید کا بچہ داخل نہ ہو. یہ حسینی کا گھر ہے، اس لیے علم کہتے ہیں پہچان کو. تو پھر اب جملہ سنے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، یا علی مثلک فی ہذہ الامہ کمثل کعبہ، یعنی تیری مثال اس امت میں ایسی ہے کہ جیسے کعبہ ہے. نصب اللہ للناس علما، اللہ نے کعبہ کو پہچان کا مرکز بنایا ہے. تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، اسلام کی پہچان کو کعبہ کہتے ہیں، ایمان کی پہچان کو علی کہتے ہیں. اور کعبہ جانے سے شکل پاک ہوتی ہے، نجف جانے سے نسل پاک ہو جاتی ہے. کعبہ جاؤ گے تو شکل پاک ہوگی، نجف جاؤ گے تو نسل پاک. اچھا ایک اور جہت بتاؤ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. حالانکہ رسول کی حدیث ہے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. معصوم نے فرمایا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. غصے سے نہیں، پیار سے، محبت سے، ورنہ اللہ اعمال ضائع کر دے گا. کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور فقط شیعہ ہی اپنے والد کو دیکھتے ہیں کہ دشمن علی کا باپ نہیں ہوتا. یہ میری بہت ساری احادیثیں میں سناتا، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، والد کو دیکھنا عبادت، اور عالم کو دیکھنا عبادت. اور اس کو دیکھنا عبادت ہے جس کو آپ سوچ رہے ہو. آپ کعبے کو دیکھیں گے نا تو فقط کعبے کو دیکھنے کا ثواب ہے، قرآن کو دیکھیں گے نہیں. قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے، عالم کو دیکھنے کا ثواب نہیں. عالم کو دیکھیں گے تو فقط عالم کو دیکھنے کا ثواب ہے، کعبے کو دیکھنے کا ثواب نہیں، قرآن کو دیکھنے کا ثواب نہیں. اور پھر میں آپ کو ایک ایسے چہرے کی زیارت کرواتا ہوں، اگر آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ کو کعبے کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، والد کے چہرے کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، عالم کو بھی دیکھنے کا ثواب ملے گا، اور قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. میں نہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے. کعبے کو دیکھنے کا بھی، عالم کو دیکھنے کا بھی. اور وہ سوال ہے ہی نہیں جس کا جواب علی کے پاس ہونا. کسی نے پوچھا تھا خلیل ابن احمد فراہیدی سے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ مت دلیل علی انہ علی امام الکل، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ علی امام کل ہے؟ انہوں نے ایک جملہ فرمایا، ان کا ہر کسی کا دروازے علی پر آ کر پوچھنا اور علی کا کسی کے دروازے پر جا کر نہ پوچھنا، یہی تو دلیل ہے علی امام کل نظر آتے ہیں. کسی نے پوچھا، علی نے کسی سے نہیں پوچھا. پاپا جس کی فصاحت و بلاغہ کی جھلک کو نہج البلاغہ کہتے ہو. کبھی اس لیے میرے مولا علی
ہر منبر پہ بیٹھ کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لو سنیت لی الوسادۃ فجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان فرقانہم واللہ ما من آیۃ نزلت فی لیل او نہار او جبل او سہل الا وانا اعلم فی من نزلت وفی ای شیء نزلت حتی ینطق کل کتاب صادق علی. مولا فرماتے ہیں اگر علی کے لیے مسند علم بچھا دی جائے، تورات والے تورات سے پوچھے، زبور والے زبور سے پوچھے، انجیل والے انجیل سے پوچھے، قرآن والے قرآن سے پوچھے، میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. امام فرمایا حتی ینطق کل کتاب صادق علی، حتیٰ کہ کسی بندے کو شک ہو ہر کتاب توڑ کے کہے گی علی جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں. نعرے حیدری. علی جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں. بابا جو یہ کہہ دیں وہ حق ہو جاتا ہے. اچھا دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے صدق، صدق کا معنی سچ، ایک لفظ ہے حق. زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے ان دو لفظوں میں. ایک لفظ ہے سچ، ایک لفظ ہے حق. سمجھو آسان الفاظ. میں باہر سے آیا، میں نے باہر دیکھا گاڑی کھڑی تھی، میں اندر آ کے کہہ دوں کہ باہر گاڑی کھڑی ہے، پہلے واقعہ ہوا، خبر بعد میں دی گئی، یہ ہے سچ. اب حق کیا ہے؟ پہلے خبر دی جائے، واقعہ بعد میں ہو. جو بندے اب بھی نہیں سمجھے، کپڑے تھے نہیں درزی کے پاس، بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے، فوراً فرشتے نے کہہ دیا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں. محمد والے محمد صلی جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. جو بندے اب بھی نہیں سمجھے، امام حسن نے کہا تھا کسی سے تجھے شرم نہیں آتی، تو عورت ہو کر مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ کہ تو عورت ہو کر مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ جو یہ کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. چلے میں آپ کو ایک اور منظر یاد کرواؤں. فقط علی نہیں، اولاد علی بھی کہہ دے. بی بی نے کہا تھا اس دربار میں خاموشی چھا گئی. روایات کہتی ہیں جو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹی کی آواز تھی وہ بھی رک گئی. اور یہ جو آج عزاداری مظلوم کربلا ہے، یہ صدقہ ہے امام کی بہن کا. جو بی بی نے آج یکم سفر کی شب ہے، تو میرا دل ہے اس خطبے کے چند ایک جملوں کی تلاوت کروں کہ جو بی بی نے دربار ششید میں دیا تھا. اور بی بی نے کہا تھا شبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. یہ کون؟ علی کی بیٹی. اب یہ دو خطبے ہیں جو اس دربار میں دیے گئے. ایک خطبہ حسین کے بیٹے نے دیا، ایک خطبہ علی بیٹی نے دیا. علی لہجہ علی میں بولے، یا یوں کہوں کہ لہجہ علی بن کر بولی. بی بی نے خطبہ دیا، لیکن ان دو خطبوں میں بڑا فرق ہے. جب سید سجاد نے خطبہ دیا تو امام نے بتایا تھا ہم کون ہیں
کی بیٹی نے خطبہ دیا تو بی بی نے بتایا تھا تو کون ہے. اور آسان کروں، جب حسین نے بیٹے نے خطبہ دیا تو امام نے بتایا تولا کیا ہوتا ہے. جب علی کی بیٹی نے خطبہ دیا بی بی نے بتایا تھا تبرع کیا ہوتا ہے. بی بی دربار میں آئی، بی بی نے خطبہ جاری کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجازت ہے کہ وہ خطبے کے چند الفاظ سنوں؟ بی بی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین. صدق اللہ سبحانہ وتعالی. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها یستهزئون. اذننت یا یزید حيث أخذت علينا أقطار الأرض وأفاق السماء فأصبحنا نصار وما تصاب الأصارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كراما وإن ظالم لعزم قدرك عنده فشمخت بأنفك ونزلت في عطفك جزلانا مسرورا. حيث رأيت الدنيا لك مسترقصة والأمور متسقة حين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. امن ادري ابنة لك تقديرك حرائرك واماؤك وسوق بنات رسول الله سبايا وقد هدت دستورهن وابليت وجوههن تحدو بهن اعداء من بلد الى بلد ويستشرفهن اهل المناهل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف وليس معهن من رجالهن من ولي ولا من حماتهن حمي وكيف يرجى مرافقه من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبدأ في بغزنا أهل البيت وكيف نقول ذلك وقد نقعت القرحة واستعصت شعفة بارئتك لدماء سورية محمد ونجوم أهل الأرض من آل عبد المطلب تهدف بأشهادك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتردن أنك شللت وبقمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وكفى بالله حاكما وبمحمد خزيما وبجبريل زهيرا وسيعلم من سويا ومن مكانك من رقاب المسلمين بئس للسؤال بدلا وأجد شر مكان وزح جندا ولئن جرت على الدواه مخاطبك إني لا أستصغر قدرك واستعزم تقريئك واستكسر توفيقك لكن العيون أبريا والصدور رحرا ألا فالعجب لكل العجب بقتل حزب الله المجبى بقتل حزب الشيطان طلقا فهذه الأيدي تهتف دماءنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجسد تظاهر زواكي تلتابها العواصف تعرفها أمهات الفراعنة ولئن اتخذتنا مغنما لا تجدون وشيكا مغنما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بسلام العبيد فكد كيدا واسعى سعيا وناصر جهدا فوالله لا تنهو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تضرب أبدنا يزيد جلدي کو شکتی ہے کر لے جتنے مفتی خرید لے جتنی تیواری کرنی ہے کر لے جتنی تقریریں کرنی ہے کر لے لیکن شاہد نہ حسین کی بہن آج تیرے دربار میں شہزادہ کرنے جا رہی ہے. میرا حسین کل میں زندہ باد تھا، حسین آج زندہ باد ہے. محمد وآل محمد صلوات. حسین یہ بی بی کا وعدہ ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو میں چند اشعار میں ترجمہ کروں. بی بی فرمائے زینب ہے میرا نام، علی کی ہوں زینت، مخلوق پہ بخشی ہے ہمیں رب نے فضیلت، دکھلانے پہ آ جاؤں کر روب جلالت، خود گاؤں سے الٹ دوں گی تیرا تخت حکومت. بی فرماتے خوش ہے مجھے دیکھ کے پابند رسن ہوں، مت بھول میں عباس دلاور کی بہن ہوں. بی بی فرمائے نانا کو میرے رب نے رسالت سے نوازا،
بابا کی جنہیں تاج ولایت سے نوازا، بھائی کے جنہیں شان امامت سے نوازا، ہے شکر خدا کا ہمیں عزت سے نوازا۔ مہلت ہو تو اوقات سے باہر نہیں ہوتے، نوکر کبھی شاہوں کے برابر نہیں ہوتے۔ حکمت چاہوں تو ابھی فاتح خیبر کو بلا لوں، کیا ہے پائے امداد پیمبر کو بلا لوں، کیوں اون محمد علی اکبر کو بلا لوں۔ یہ کام اکیلے ہی سر دربار کروں گی، میں آج تیرے تخت کو نیلام کروں گی۔ عظمت محمد وعلی محمد بآواز بلند صلوات۔ میں اٹھی ہوں علی بن کے، میں فاتحوں کو نبھانے، نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے، آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے، لگ جائیں گے آج سب تیرے ہوش جانے۔ بولوں گی تو صدا آئے گی کہ کہرے چلی ہے، سب لوگ یہ سمجھیں گے منبر پہ علی ہے۔ نعرہ حیدری۔ تقریر کے ہر لفظ کو تلفار کروں گی، پھر کسر حکومت پہ تیرے فار کروں گی، بیعت کے عقابوں کو گرفتار کروں گی، میں ایسی قیامت سر دربار کروں گی، اب چین سے سونے نہ کبھی جاگنے دوں گی، میں شام سے باہر تجھے بھاگنے نہ دوں گی۔ بھی فرماتی ہے میں نواسی ہوں اس کی جو سلطان عرب ہے، میں بیٹی ہوں اس کی تو جو مرضی رب ہے، ماں وہ جو دارین کی خلقت کا سبب ہے، دنیا میں میرا مد مقابل ہی کوئی کب ہے۔ بھی فرمایا جب بولوں گی تو ہم مرتبہ صورت فناس لگوں گی، پرچم جو اٹھا لوں گی تو عباس لگوں گی۔ اب جب اس نے کہا نا کاش میرے آباء و اجداد ہوتے، مجھے دیکھتے کہ میں نے کیسے ان کا بدلہ لیا، احد کا، خیبر کا، خندق کا۔ بھی فرماتی لگتا ہے تجھے یاد ہے ماضی کی کہانی، تو بھول نہیں پایا ہے تاریخ پرانی، وہ بدر کا میدان میرے بابا کی جوانی، لمحوں میں اتارا تھا تیرے اجداد کا پانی۔ بی بی فرماتی کہ زخم ایسا ہے جو سدا کھلتا رہے گا، بدلے کی اسی آگ میں تو چلتا رہے گا۔ اور جب یہ کہتا نا کہ ہمارا اور تمہارا کیا مقابلہ، بیوی فرماتی ہے تو این نجاست، وہ تطہیر کی جان ہے، دوزخ تیرا مسکن، وہ سردار جناح ہے، تو کلمہ باطل، وہ قرآن کی زبان ہے، شبیر کہاں اور تیری اوقات کہاں ہے۔ بیوی فرماتی ہے تو ظلمت شب، وہ عصمت کا کمر ہے، وہ فاطمہ زہرا کا تو ہندا کا پسر ہے۔ وہ فاطمہ زہرا کا تو ہندا کا پسر ہے۔ آسان الفاظ میں کہوں تو بی بی یہ جملہ کہنا چاہتی تھی، میسونہ کی پھول ہو تو یزید بنتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین بنتا ہے۔ عزاداری یہ بی بی نے یزید کے دربار میں وعدہ کیا تھا، فقید قیدک وسعصایک وناصب جہدک، تم نے جتنی چالیں چلنی ہے چل لے، جتنی کوششیں کرنی ہے کر لے۔ اور یاد رکھنا بی بی نے اس کے دربار میں اس کے گلے میں لعنت کا ایسا توق ڈال دیا، اب قیامت تک یہ اس توق سے نکل نہیں سکتا۔ چلیے میں آسان بات کروں، آسان الفاظ میں، یہ ہمارے پاکستان میں یہ بی بی کا اثر ہے اس خطبے کا۔ پاکستان میں 3 ایسی پارٹیاں ہیں بھائی جان جو بڑی مشہور ہیں، پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی۔ یہ 3 ایسی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں بڑی مشہور ہیں۔
اور بھائی جان میرا ان تینوں سے تعلق نہیں، میرا تین سے تعلق نہیں، یہ تین پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، اور میرا ان تین سے بھی نہیں۔ چلیں جن بندوں نے داد دی، میں فرعون، نمرود اور شداد کی بات کی ہے، چلیں جو بندے سمجھ گئے میرا ان تین سے بھی نہیں۔ تو تین پارٹیاں بڑی مشہور ہیں، پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی۔ یہ جب جلسے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی پارٹیوں بندے آتے جاتے رہتے ہیں، پیپل پارٹی والا پی ٹی آئی میں چلا جائے گا، پی ٹی آئی والا پیپل پارٹی میں، اور ان دونوں کے نون لیگ میں۔ ظاہر سی بات ہے بریانی بھی ملتی ہے، بندے کھانے کے لیے بھوک لگتی چلے جاتے ہیں، یعنی سیٹوں کے لیے بھی اور ویسے بھی لوگ ایک دوسری پارٹیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب نور جدید ممبر حسین پر بیٹھ کر علل اعلان مانگے تو ہوئی یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ بی بی نے شام کے دربار میں یزید کو ایسی گالی بنا دیا کہ زمانہ یاد رکھے واحد جگہ ہے مجلس حسین جہاں پر نسل یزید آ ہی نہیں سکتی ہے۔ پارٹیوں میں دنیا آتی جاتی رہے گی لیکن واحد ہے مجلس حسین، جس مجلس میں کوئی نسل یزید آ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ صدقہ ہے حسین کی بہن کا، جس نے شام کے بازار جا کر فتوی دیے۔ جب یزید نے پوچھا تھا نا میری عالیہ بی بی سے کہ تم پر سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی، بی بی نے نہ اکبر کی برچھی کو بتایا، نہ قاسم کے ٹکڑوں کو بتایا، نہ اصغر کے تیر کا بتایا، نہ کربلا کی 13 ضربیں بتائیں، نہ تازیانوں کا لگنا بتایا، نہ چادر کا چھن جانا بتایا۔ جب اس یزید نے کہا نا تم پر سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی، تو اس وقت علی بیٹی نے کہا مجھ پر سب سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ علی کی جائداد کو تجھ جیسے شرابی سے کلام کرنا پڑ گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اگر حسین اجازت دے دیتے نا کبھی بھی علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں نہ آتی، اور کوشش کرنا مجھے حکم دیا ہے کہ باب الحوائج سرکار عباس علمدار علم کی شبی نے آنا ہے، کم سے کم اتنی دیر ضرور گریا کرنا کہ جتنی دیر عباس گھوڑے سے گرنے کے بعد تڑپتے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ بازو کوئی عام بازو نہیں تھے، یہ بازو وہ بازو تھے جن پر علی کی بیٹیوں کو بڑا مان تھا۔ ان بازوؤں کے بھروسے پر علی کی بیٹیوں نے مدینے کو چھوڑا تھا۔ جب حضرت عباس اجازت لینے کے لیے نا امام حسین کے پاس، جانتے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھیا عباس تم میری فوج کے سپاہ سالار ہو۔ جیسے ہی جملہ کہا نا مختار کہتے ہیں نظر العباس یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ میرے مولا نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور جب دونوں طرف دیکھ لیا نا تو ایک جملہ کہا کہ آقا حسین
وہ فوج کہاں ہے جس کے سالار کو عباس کہتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بخل نہ کیجیے گا زدارو. امام نے اجازت دی، اور جب اجازت دی نا تو ایک جملہ کہا کہ بھیا عباس ایک مرتبہ اپنی اس بہن سے بھی اجازت لے لینا جسے تمہارے بازوں پہ بڑا مان ہے. میرے مولا عباس در خیمہ پہ آئے، سلام کیا، اجازت لی، اور ایک جملہ کہا آقا زادی مجھے موت کی اجازت چاہیے. بی بی نے ایک جملہ کہا بھیا عباس جب بابا کا آخری وقت آنے والا تھا نا اور ہم کوفے آئے تھے، میں محمل پہ سوار تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ بابا علی نے کہا تھا بیٹا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹا. جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا نا تو بابا نے کہا تھا یہ کوفہ کا فلاں بازار ہے، یہ کوفہ کا فلاں چوک ہے، یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے. اس وقت میں نے بابا سے کہا تھا بابا علی یہ بازاروں کے راستے بیٹوں میں بتائے جاتے ہیں، میں تیری عزت دار پردے دار بیٹی ہوں. اس وقت بابا نے کہا تھا بیٹا زینب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہیں ایسا وقت نہ ہو تمہیں کوفہ کے بازار آنا پڑ جائے. اس وقت میں نے کہا تھا بابا علی جس کے 18 بھائی ہو اسے بازاروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بھیا عباس آج مجھے یقین ہو گیا اب ہمارے ہاتھوں میں رسیاں کبھی اس بازار. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ سپاہی غم حسین کے کسی کا میں دارو اجازت ملی. میرے مولا عباس خیمے سے باہر آئے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں نیزہ. جیسے ہی علی کے شیر کو دیکھا نا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا عباس میں لڑنے سے نہیں روکتا، لیکن بھیا عباس ایک بات ضرور یاد رکھنا، شام کی فوج کو اتنا ہی مارنا جتنا شام کے بازار میں زینب پتھر برداشت کر سکے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ سمائے گا میں حسین کے کسی کا میں دارو پاس میرے مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور حملہ کیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک شیر بکریوں کے ریوڑ میں حملہ کر دیتا ہے. اب جیسے ہی دریا قریب آئی نا اور پانی کو مشک سکینہ میں بھرنا شروع کیا، اب جیسے میرے مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور خیموں کی جانب گھوڑے کو روانہ کیا. اب ایک مرتبہ ابن سعد کہتا ہے یہ علی کا بیٹا ہے، علی کا شیر ہے، چاروں طرف سے گھیر کے مارو. کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا. یا ایک ملعون نے چھوڑ کر عباس کے دائیں بازو پہ حملہ کیا. عباس کا دائیں بازو بلند ہوا، علی اکبر کا صدقہ. ایک مرتبہ بائیں بازو بلند ہوا تو علی اصغر کا صدقہ. اب جیسے ہی یہ دونوں بازو بلند ہوئے گا میرے مولا عباس نے بڑی درد بھری آواز میں آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، فرمایا اللہم انا اطفال الحسین اتشادن بالیلہا. خیمہ حسین کے بچے پیاسے ہیں. جو ایک ملعون نے مشک سکینہ میں تیر مارا، تیر کا لگنا تھا، پانی نہیں نکلا. عباس کی آس بہ گئی. اب ایک ملعون نے عباس کے سر میں گوز مارا. علی کا شیر گھوڑے پہ تڑپنے لگا، ایک سلام کیا، آقا حسین. عباس کا آخری سلام. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ سمائے گا میں حسین کے
کسی کا مرد اگر جانتے ہیں کچھ سوچ رہے ہوں گے ایک مصیبت ایسی ہے جو میں نے نہیں پڑھی. حرملہ جب مختار کے دربار میں گیا نا تو مختار نے پوچھا تھا بغیرت یہ بتا تو نے کون سا ظلم کربلا میں کیا؟ کہتا جب میں کربلا میں گیا میں 4 تیر لے کر گیا. پہلا تیر میں نے اصغر کے نازک گلے کو مارا. کہتا دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب حسین زینے ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے تھے. کہتے تیسرا تیر میں نے مسجد سکینہ میں مارا جو مسجد کو چیرتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا. کہتے چوتھا تیر تو نے کہاں مارا؟ کہتے چوتھا تیر میں نے عباس کی آنکھ مارا. تیر کا لگنا تھا علی کا شیر گھوڑے پہ دب گیا. کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے. یا ایک مرتبہ علی کے شیر میں سر کو جھکا گیا. جب فوج نے حملہ کر دیا مجھے اتنا بتانا جب کوئی گھوڑا سوار گھوڑے سے گرتا ہے کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ ہاتھوں کا. عباس کے پاس اتر چکے تھے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. اللہ سوائے غم حسین کے جس بندے کو بھی نہیں نہ رولایا کوشش کرنا ایک مرتبہ ہاتھ سر پہ مارنا. بڑی عجیب قسمت ہے اس بھائی کی اور بہن کی. بھائی جب گھوڑے سے گرا نا تو بازو کٹے ہوئے تھے. جب بہن اونٹ کی پشت سے گری نا ہاتھ بندے ہوئے تھے. حضرت ایک مرتبہ مظلوم کربلا حضرت عباس کے لاشیں پہ آئی اور جانتے نا ابھی ماتمی سنگت آئے گی نوحہ پڑے گی. ایک نوحہ ایسا ہے جو میرے مولا عباس کے لاش میں مظلوم کربلا نے پڑھا. جانتے کیا کہا؟ کہ بھیا عباس آج کے بعد چین سے سوئیں گی وہ آنکھیں جو تیرے خوف کی وجہ سے سویا نہ کرتی تھی اور آج کے بعد کبھی نہ سو پائے گی وہ آنکھیں جو تیرے امن کی وجہ سے سویا کرتی تھی. امام فرماتے عباس آج کے بعد زینب سو نہیں سکے گی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. اور کوئی عام ہستی نہیں. مقتل کہتے 11 محرم جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کٹے ہوئے لاشوں قریب سے گزرنے لگا نا ہر شہید کا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہوا حتیٰ کہ ایک 6 ماہ کے بچے کا سر نوکے نیزہ پر. ایک سر ایسا ہے جو نیزے پہ سوار نہیں ہوا. جانتے کیوں؟ یا سر زخمی اتنا تھا. دوسری وجہ جب مولا عباس کے سر کو نوکے سینہ پہ سوار کرتے تھے نا میرے مولا عباس کا سر گر جاتا تھا. پھر سوار کرتے تھے پھر گر جاتا تھا. پھر سوار کرتے تھے پھر گر جاتا تھا. چی پھاڑ کے گریا کرنا اب علم کی برابری ہونے والی ہے. پھر سوار کرتے تھے پھر گر جاتا تھا. یا شمر اٹھا اس جگہ آیا جہاں پہ سید سجاد رکوع کی حالت موجود تھے. اس نے تازیانے کے بعد کرنا شروع کیے کہ سجاد ہمیں یہ بتا تیرے چچا کا سر نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوتا؟ کیا تم جانتے نہیں میرے پھوپھیوں کے سروں پر چادریں موجود نہیں ہے؟ کوئی عزادار سوچ رہا ہوگا ایک صندوق منگایا ہوگا بڑے آرام کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ میرے مولا کا سر صندوق میں رکھا ہوگا. نہیں عزادارے یہ بے غیرت کہتا ہے ایک رسی لاؤ ایک دین لاؤ ایک کام سے دوسرے کام میں سوا کیا. گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر باندھ دیا. کربلا سے کوفہ کوفہ سے
شام تک جب جب